السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہم سب کو جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ نے ہم سب کو جو ہے آج جمعہ کی نماز 2 رکعت سمجھیے کہ ساتھ میں ادا کرنے کی توفیق دی ہے جی۔ اور اس سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک تو رمضان المبارک کا بہت ہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ کی طرف سے جس کو توفیق مل جائے وہ خوب اعمال کر لیتا ہے، خوب نیکیاں کما لیتا ہے، اور جس کو اللہ توفیق نہ دے وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اس مبارک کے مہینے کے جو مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے کے سمجھیے سے بہت محروم رہ جاتا ہے وہ شخص، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر شیطان جو ہے سمجھیے کہ ابھی قید ہے۔ شیطان جو ہے 1 مہینے کے لیے اس کو جیل ہو گیا ہے۔ ہاں، 1 مہینے کے لیے شیطان کو جو اللہ نے آرڈر دے دیا اس کو پیک کر دیا جائے۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہے نیک اعمال نہیں کر پا رہے ہیں، تو سمجھیے کہ وہ خود شیطان ہے کہ نہیں؟ اور یہ اللہ کی طرف سے توفیق کا ملنا، توفیق مطلب یہ کہ خواہش، چاہنا، ہمت، دل میں خواہش پیدا ہو کہ نہیں ہم بھی تراویح کی نماز پڑھیں گے، دل میں خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی جو ہے روزہ رکھیں گے، دل میں خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہے، تو ہم لوگ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ نے ہم کو مسجد کے اندر لا کے بیٹھا دیا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ قرآن پاک کے اندر جو آیت ہم نے جس کی تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو ایمان والے ہیں، جس کو مومن کہتے ہیں۔ ایک ہی یاد رکھیے گا، یہ روزہ جو ہے، روزہ جس کو کہتے ہیں، یہ صرف سمجھیے کہ مومن پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک ہے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، گائے کا گوشت کھا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، آدھار کارڈ پہ ہمارا نام محمد سلیمان ہے ہم مسلمان ہیں، پھر سرکاری فہرست میں لسٹ میں جو ہمارا نام مسلم کے نام سے آ رہا ہے تو ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے آمنو، مومن، جن کے دلوں کے اندر واقعی میں ایمان داخل ہو گیا ہو، صرف سرسری زبان سے بول دینے سے کہ ہم مسلمان ہیں، بھائی آئی ایم مسلم، تو یہ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہ ہو جائے اس وقت تک تم مومن نہیں کہلاؤ گے۔ مسلمان تو سب ہیں، دیکھیے کتنے ایسے سارے لوگ آپ کے بستی علاقے، محلے، شہر علاقے
جہاں جہاں دیکھیے مسلمان تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن روزہ وہی لوگ رکھتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، مومن ہے، وہ روزہ رکھے ہوں گے، وہ تراویح کی نماز ادا کرتے ہوں گے۔ جن کے دلوں کے اندر ایمان صحیح طریقے سے داخل نہیں ہوا ہے، جو حقیقی معنی میں اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے، اس کا دل ایمان سے جو بالکل خالی ہو، وہ شخص جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ دیکھ لیجئے، اگر رکھتا ہے تو سمجھیے کہ اس کے دل کے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے۔ یہ ہم نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مومن ہو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا۔ یہ ہے پوائنٹ کی بات ہے۔ کتنے ایسے سارے لوگ ہیں آپ خود دیکھتے بھی ہوں گے، محلے، علاقے، شہر کے اندر جہاں بھی جائے گا دیکھیے کہیں ایسے، اور بہانہ کیا بناتے ہیں کہ ہمیں پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا ہمیں ابھی پیاس نہیں لگ رہی ہے؟ پورا منہ سوکھ رہا ہے ہمارا، دل کر رہا ہے کہ بیٹھ جاؤ، تقریر ہی نہ کریں، پورا منہ سوکھ رہا ہے ہمارا، تو کیا پیاس نہیں لگ رہی ہے؟ برداشت کر رہے ہیں نا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بہانہ بناتے ہیں کہ بیماری ہے اور جیب میں دوا رکھے رہتے ہیں۔ دیکھیے نا، یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ کیا آپ نے ڈھکوسلا پنا بنا لیا ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ سے پہلے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، 4 دن سے بھوکے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھانے کو مل رہا ہے، رات میں جو ہے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، چارپائی پہ، حضرت عائشہ جو ہے بغل میں سوئی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی اٹھ کے پریشان ہو رہے ہیں، کبھی ادھر ہو رہے ہیں، کبھی ادھر کروٹ کر رہے ہیں، اپنے پیٹ کو اس سے لگا رہے ہیں تاکہ پیٹ دبا رہے تو بھوک کیا نہ لگے، پریشان ہیں۔ آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ 4 دن سے میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، آج بہانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں اگر بیماری ہے جو ہمیشہ کے لیے بیماری ہوتا ہے تو وہ الگ ایک مسئلہ، اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ آپ بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد آپ جو ہے روزہ رکھیے۔ اگر نہیں، جو مستقل بیماری ہے تو اس کا یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، آپ روزانہ ایک مسکین کو جو ہے روزانہ 3 وقت کا کھانا کھلائیے اس کو، یا اس کو پیسہ دے دیجئے۔ معافی تو کسی بھی حالت میں نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ہم نے گنجائش نکال لیا کہ دوا نکال کے دکھا دیجیے کیا جو ہم بیمار رہتے ہیں، پیاس ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، بھوک نہیں جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ کون سی بات؟ کل ہی پرسوں فیس بک پہ جو ہے ایک ہمارے غیر مذاہب کا دوست ہے، اس نے لکھا ہے، اپنی ہندی میں لکھے ہوا تھا کہ کچھ تو بات ضرور ہے مذہب اسلام میں کہ 15-16 گھنٹہ پیاسے، بھوکے پیاسے رہ کے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی اگر ہم لوگ ہیں 10 گھنٹہ اگر پیاسے ہو جائیں تو ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، کچھ تو ضرور بات ہے مذہب اسلام میں۔ اللہ، تو جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، جو لوگ تراویح کی نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، تراویح کے لیے نہیں آتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ روزہ ایک اس لیے رکھ رہا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، گھر کے اندر لوگ یہ نہ کہیں کہ بڈھا ہو گیا روزہ نہیں رکھتا ہے، تراویح میں جو ایسے نہیں آتا ہے، بہانہ مار دیتا ہے کہ جو ہے بہت بھاری لگتا ہے، بہت جو ہے اٹھا بیٹھی ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی ہم آسان طریقہ بتلائیں گے ابھی آگے۔ تو اس آیت کا صاف صاف ترجمہ سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں پر روزہ فرض کیا جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے سمجھیے کہ روزہ رکھے ہیں اور رکھیں گے ہمیشہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح کی بھی پابندی کریں گے۔ تو یہ ان دونوں کے لیے ہو گیا۔ اب رہا مسئلہ کہ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں دو چیز بالکل خاص ہے، دو ہی چیز ہے، ایک دن میں روزہ رکھنا، ایک رات میں تراویح پڑھنا، بس دو ہی چیز ہے۔ اب یہ دونوں بہت مشکل ہے کہ نہیں؟ 15 گھنٹہ بھوکے پیاسے رہنا مشکل ہے کہ نہیں؟ اور سن کے جو ہے ڈر لگتا ہے کہ یار 16 گھنٹہ کیسے بھوکا رہے۔ ایک غیر مذاہب بھی کہتا ہے کہ یار کیسے آپ لوگ رہ جاتے ہیں 16 گھنٹہ بھوکے پیاسے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو شخص بھی ایمان اور یقین کے ساتھ روزہ رکھتا ہو، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے گا، جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ روزہ رکھتا ہو تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا فرمائے کہ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رات میں ومن قامہ کے معنی آتے ہیں کھڑا ہونا، یعنی تراویح کی نماز جو شخص بھی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ روزہ اس وقت آپ کو رکھنے کی آپ کے اندر ہمت پیدا ہوگی جس وقت آپ کے دلوں کے اندر ایمان ہوگا، یقین ہوگا کہ نہیں اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے اور حق بات ہے۔ جیسے کہ ایک شخص ہے، مان لیجیے ہمارے امتیاز صاحب ہیں، یہ روزانہ صبح جو ہے کمپنی جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے کام پہ، لیکن کمپنی میں کیا ہوتا ہے کہ مہینے کے لاسٹ میں تنخواہ ملتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ملتی ہے نا؟ مہینے کے لاسٹ میں تنخواہ ملتی ہے، شروع میں تو نہیں ملتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ روزانہ جو ہے اپنے پیسے سے جو ہے بس سے جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، آتے ہیں، تو ان کے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے ایسے نوکری کرنے سے؟ آپ روزانہ جاتے ہیں اپنے پیسے سے جو ہے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تیل خریدتے ہیں، یا اپنی بائک ہے تو اس سے جاتے ہیں تو تیل خرچ ہوتا ہے آپ کا آنے جانے میں، جب آتے ہیں کمپنی سے اپنے نوکری کر کے تو کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں، کچھ بھی پیسہ نہیں ملتا ہے، تو ایسی نوکری کرنے سے کیا فائدہ؟ تو یہ کہیں گے کہ دیکھیے آپ ایک نمبر کے بیوقوف ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کمپنی ہے، یہاں ہم کو یقین ہے کہ کمپنی والوں نے کہا تھا کہ سر آپ کو مہینے کے لاسٹ میں تنخواہ ملے گی، تو جس کی وجہ سے ان کو یقین ہے کہ نہیں، بھروسہ ہے کہ نہیں کمپنی والوں پر، ان کو یقین ہے کہ نہیں بھائی ہم مہینہ بھر نوکری کریں گے تبھی ہم کو تنخواہ ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ اوہ بچے لوگ کو خاموش کرائیے بھائی، ہم نے کہا تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو آگے لے کے بیٹھا کیجئے، بچے لوگ کہاں دے دو، دیکھ لیے تم کو بتاتے ہیں سنیچر کو، آگے آؤ، وہاں سے اٹھو سب وہاں سے، اے مجاہد حسنان، کیا نام ہے؟ جاہد، آگے آ جاؤ۔ ہوشیار بچہ سب ہے وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ تو کہیں گے کہ دیکھیے کہ ہمیں یقین ہے، بھروسہ ہے، تو جس کی وجہ سے وہ شخص کیا ہے، صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، ہر چیز کو سہتا ہے، تب جا کے ان کو مہینے کے لاسٹ میں تنخواہ ملتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب تک اپنے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوا کہ نہیں روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو اس کا بدلہ دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پریشانی ختم ہو گئی، پھر آپ کے لیے روزہ رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ بہت آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح
تراویح بھی ایسا ہی ہے، جب تک ہم یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ تراویح کے لیے ہم یہاں نہیں آئیں گے اور پوری تراویح مکمل 20 رکعت ایمان و یقین کے ساتھ نہیں ادا کریں گے تو سمجھیے کہ اگر یقین ہوگا ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دیں گے، اور ضرور بھی ضرور دیں گے، بے شک دیں گے۔ تو اس دل کو پہلے جو ہے سمجھانا ہوگا، پہلے ایمان لانا ہوگا، پہلے مومن بننا ہوگا، مسلمان نہیں مومن بننا ہوگا۔ مسلمان تو بہت ہے آپ کے محلے علاقے میں، پورے ہندوستان میں نہ جانے کہاں کہاں، لیکن وہ ان سے کہیے روزہ رکھنے کے لیے تو کہتا ہم سے نہیں ہوتا ہے، بھوکے برداشت نہیں ہوتی ہے، پیاسے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تراویح کے لیے کہیے تو بہت پاؤں درد کرنے لگتا ہے، لیکن میر حسن چوک پہ کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے برائی کریں گے، غیبت کریں گے، وہاں پاؤں نہیں درد کرتا ہے۔ 3 گھنٹہ فلم ہال میں بیٹھے رہیں گے، وہاں آنکھ درد نہیں کرتا، بدن میں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ دن بھر جو ہے مزدوری کریں گے، دھوپ میں کھڑے رہیں گے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن مسجد میں آئیں گے، پنکھے کے نیچے تراویح کی نماز پڑھیں گے تو یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس سے کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے، بدن کی کمزوری نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ جب آپ دھوپ میں رہ کے دن میں روزی کما سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں دھوپ میں رہ کے، وہاں آپ دھوپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن مسجد کے اندر آ رہے ہیں، پنکھے کے نیچے آپ تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر یہ کہ لیٹ جانے کے بعد اللہ کا شکر کہ انورٹر بھی ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، پاؤں میں درد ہے، بدن ہاتھ درد کرنے لگتا ہے، تو یہ آپ کی بدن کی کمزوری نہیں ہے بلکہ آپ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ اب رہا مسئلہ کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے رمضان کے مہینے میں کیا ہے؟ خاص ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے گا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک دن میں روزہ رکھنا ہے، دوسرا رات میں تراویح کی نماز، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ کل قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں جو ہے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ قرآن روزہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے دن بھر بھوکا رہا، اپنے دلوں کے اندر جو خواہش تھی اس کو دباتا رہا، حرام چیزوں سے بچتا رہا، کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا، موبائل نہیں دیکھتا تھا، موبائل کے اندر جو گندے گندے تصویریں ہیں، فلمیں ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ سب نہیں دیکھتا تھا، بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کی برائی نہیں کرتا تھا، کسی سے جو ہے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، صحیح سے رہتا تھا، اپنے آپ کو بچاتا تھا۔ تو اس لیے آپ ان کو جو ہے جہنم میں نہ جانے دیجیے بلکہ ان کو جنت میں جانے دیجیے۔ یہ روزہ آپ کے لیے سفارش کرے گا، پیروی کرے گا۔ یہ روزہ کی بات ہو گئی۔ اب رہا مسئلہ تراویح کی۔ تراویح بھی جو ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں گے، تراویح کہے گا خود کہ یا اللہ اس نے جو ہے رات بھر جو ہے 1 گھنٹہ کھڑے رہا، تراویح سنتا رہا، تراویح کی نماز ادا کرتا رہا، قرآن سنتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، سویا نہیں، تو لہٰذا آپ ان کو جنت میں ڈالیے۔ تو یہ روزہ اور تراویح دونوں جو ہے کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ رمضان کے مہینے میں 2 چیز بالکل خاص ہے، جس کو جو کرنے کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پہ یہ کہ روزہ رکھنا ہے، نمبر 2 پہ یہ کہ تراویح کی نماز بالکل پابندی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ بلب چالو کر دیجیے، یہاں پورا اندھیرا اندھیرا دکھ رہا ہے۔ اب رہا مسئلہ تھا، بچوں کو چپ کرا دیجیے پیچھے۔ دیکھو ایوب ذرا دیکھو، نہیں بھگائیے نہیں، بچے کو بھگائیے نہیں، سب سے آسان طریقہ جو ہم نے بتلایا تھا وہی کہ سب لوگ اگر اپنے اپنے بچوں کو آگے لے کے بیٹھ جائیں گے نا تو حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ 10-15 بچے ایک جگہ ملیں گے تو ہوگا۔ کتا اکیلا بیٹھا رہتا تھا تو ایسے بیٹھا رہے گا، جہاں دوسرا کتا آیا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بچوں کی مثال بھی ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ بھی بچپن میں تھے تو ایسے ہی کرتے تھے۔ تو ہوتا ہے 4-5 بچے ایک جگہ ملیں گے تو ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب ہم آخر میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ بتلاؤ کہ مفلس کون ہے؟
مفلس کی معنی آتے ہیں غریب، تنگ دست۔ تو تمام صحابہ کے نام بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہوں گے، ہمیں کیا معلوم، لیکن پھر بھی بتلاؤ کیا کون ہو سکتا ہے مفلس؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جو جس کے پاس بالکل پیسے ہی نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، دینار و درہم نہیں ہے، یہ لوگ مفلس ہیں، غریب ہیں۔ تو اب جواب سنیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، غور سے سنیے گا، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے، بہت پوائنٹ کی بات بتلا رہے ہیں۔ ہاں، اس میں بہت کم لوگ جو پیچھے رہتے ہیں، بہت کم لوگوں سے ہو پاتا ہے یہ حدیث پہ عمل۔ سنیے گا ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن حج لے کے آئے گا، نماز خوب لے کے آئے گا، تہجد کی نماز خوب لے کے آئے گا، تبلیغ اس کو بہت ہوگا، عمرے بہت سارے ہوں گے، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، تہجد گزار ہوگا، حج جو ہے کئی مرتبہ حج بھی کیا ہوگا، خوب سارے عمرے کر کے کیا ہوگا، اتنے سارے اعمال لے کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا زمین کھا لیا ہوگا، کسی کا گھر جو ہے سو توڑ دیا ہوگا، کسی سے بدتمیزی کیا ہوگا، کسی کو جو ہے گالی دیا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہوگا، الزام لگایا ہوگا۔ تو یہ جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی، نماز تو بہت ہے لیکن اس نے زندگی کے اندر لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچایا، کسی کو تھپڑ لگا دیا، کسی کا زمین ہڑپ لیا، کسی کا زمین کھا لیا، تو اب کیا ہوگا کہ سارے جن لوگوں کا بھی اس نے لوگوں کو تکلیف پہنچایا ہوگا، جس کا بھی زمین لیا ہوگا، سارے لوگ جو آ جائیں گے، کہیں گے یا اللہ اس نے ہم کو گالی دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال سے نماز اس کو دے دو، تو آپ کی نماز کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، نیکی آپ کی چلی گئی۔ اب دوسرا آیا، اس نے کہا کہ یا اللہ اس نے میرے حصے کا زمین لے لیا تھا 1 بتہ، کتنا لیا تھا؟ 1 بتہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں دیکھو روزہ ہے، سب دے دو اس کو، ہٹاؤ۔ اب ایک شخص آئے گا، کہے کہ یا اللہ یہ جو ہم کو گالی دیا تھا، ہم سے بدتمیزی کیا تھا، ہم سے برا بلا بات کہا تھا، ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ہم خاموش ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے نامہ اعمال سے جو حج اس نے کیا تھا دے دو اس کو۔ معلوم چلا کہ ان کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچا، اور جن کا جس کو انہوں نے تکلیف پہنچایا تھا، سارے لوگوں کا گناہ ان کے اوپر آ گیا۔ اب یہ شخص گناہ کے بوجھ تلے جو ہے دب گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نہ جانے زندگی کے اندر کتنے لوگوں کا زمین لے کے بیٹھا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو ہم لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں، کتنے لوگوں سے ہم بدتمیزی کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو ناحق گالی دے رہے ہیں، ہر بات پہ گالی دے رہے ہیں۔ سارا کا سارا آپ کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، عمرہ، سارے کی چیزیں جو ہے تہجد جو گزار آپ کرتے تھے، تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، سارا ختم ہو گیا۔ اب آپ سارے لوگوں کے گناہوں کے بوجھ تلے جو آپ دب گئے ہیں، اب فرشتے جو آپ کو کھینچ کے سیدھے جہنم میں پھینک دیں گے، اٹھا کے بھاگو یہاں سے۔ کیا فائدہ ملا؟ آج ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو گالی دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں، لوگوں کا زمین لے رہے ہیں۔ آج ہم جو حج کر رہے ہیں، لوگوں کو گالی دے رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، ناحق کسی سے بدتمیزی پیش آ رہے ہیں۔ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لوگوں کو گالی بھی دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اس میں غیبت بھی شامل ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں جتنا مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں، اس سے زیادہ کسی کام میں مزہ نہیں آتا ہے۔ یقین نہ ہو تو جا کے دیکھ لیجئے گا چوراہے پہ، کسی ایک جہاں پہ 10-15 لوگ بیٹھے ہوں، وہاں کسی کی اچھائی بیان ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے، برائی بیان ہوگی، غیبت ہوگی۔ تو آپ نے دن بھر روزہ رکھا، غیبت کیا، کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے بھوکا رہنے سے کوئی کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ، کیا ملا؟ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں، اخلاق ہی صحیح نہیں ہے، معاملات ہی صحیح نہیں ہے۔
ہم حقوق العباد میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے کہتے ہیں کہ سہ لیجئے، برداشت کر لیجئے۔ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر آپ ان لوگوں سے ڈریے جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے ہم سے بدتمیزی کیا، ہم نے خاموش رہا، ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ تو اب سمجھیے کہ جب اللہ کی بات آ گئی تو پھر آپ نہیں بخشے جائیے گا، کہیں نہ کہیں مار کھائیے گا، اور ایسا مار کھائیے گا کہ سارے کے سارے لوگ دیکھتے رہیں گے، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جی اس لیے کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سہ لیجئے، برداشت کر لیجئے، لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیجئے، ہے کہ نہیں؟ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیجئے۔ لوگ تو ایسے ہیں کہ امرود خریدتے وقت پوچھتے ہیں کہ امرود میٹھا ہے کہ نہیں میٹھا، جب کھاتے ہیں کاٹ کے تو نمک ملا کے کھاتے ہیں۔ یہ ہے لوگوں کا حال۔ آپ اس دنیا کے اندر جس کو بھی خوش کیجئے گا، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہیے گا تو ساری زندگی آپ پریشان رہیے گا، ٹینشن میں رہیے گا، کبھی بھی لوگ آپ سے خوش نہیں ہو سکے گا۔ آپ تو سوچ رہے ہیں کہ فلاں ہم سے خوش ہو رہا ہے، وہ تو ظاہری آپ کو دکھلا رہا ہے، منافق بن رہا ہے، پیچھے آپ کو وہی گالی دے گا سب سے پہلے۔ ایک غلطی کیجئے نا، پھر آپ دیکھیے۔ تو لہٰذا آج کا ہمارا پیغام ہم اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، یہ ساری چیزیں کیجئے، لیکن لوگوں کو تکلیف مت پہنچائیے، کسی کو گالی مت دیجئے، کسی کی غیبت مت کیجئے، کسی کی برائی مت کیجئے، کسی کے اوپر الزام مت لگائیے، کسی سے بدتمیزی سے پیش مت آئیے، کسی سے کچھ نہیں کیجئے۔ اگر کوئی کچھ آپ سے کہہ رہا ہے تو دنیا کے اندر اگر آپ ان سے بدلہ لیتے ہیں تو بدلہ تو لے لیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہی چیز آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، جب اللہ بدلہ لے گا اس سے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ اس لیے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیجئے، برداشت کر لیجئے، سہ لیجئے، اپنے اندر جو ہے برداشت کرنے کا چھمتا پیدا کیجئے، یہ سب سے اہم ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ کیا کریں بھائی؟ سب کچھ کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہر چیز ضروری ہے، یہ فرض ہے، اللہ کا حق ہے، لیکن بندوں کا جو حق ہے، معاشرے میں جو رہ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، دوست ہے، احباب ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کتنے سارے لوگوں کا زمین میں حصہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو گالی دے رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی ہم برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ان سب چیزوں سے اگر ہم اور آپ بچ گئے تو مجھے امید ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اگر نہیں، اگر ایک شخص کی بھی اگر آپ نے تکلیف پہنچائی ہوگی تو سارا نیکی اس کے کھاتے میں چلے جائے گا۔ کیا فائدہ ملا دنیا کے اندر عبادت کرنے سے، روزہ رکھنے سے، ہے نا کہ زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے؟ کیا ملا؟ سب ختم ہو گیا، سب تو کوئی اور لے گیا۔ نیکی کمائے آپ اور آخرت میں کوئی اور لے گیا۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص غریب ہوگا، اس کو بولتے ہیں غریب۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ غریب۔ یہ ہے مفلس شخص کہ نیکیاں تو بہت ہے، لیکن جس کو تکلیف پہنچایا تھا وہ سارے لوگ آ کے سب نیکیاں لے کے چلے گئے، آئی بیچارے جو ہے سب کے گناہوں کے نیچے دب گئے، تو کہاں چلے گئے؟ جہنم میں چلے گئے۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غریب ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر کیا سوچتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ غریب تو وہ ہے کل قیامت کے دن جس کے پاس کچھ بھی نیکی نہیں ہوگا، نیکی ہوگا بھی تو سارا جو اس کے دعوے دار جس کو تکلیف پہنچایا تھا سب لے کے چلا گیا۔ اب یہ شخص کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا، غریب ہو گیا۔ تو لہٰذا آج کا پیغام ہمارا یہی جاتا ہے کہ اپنے دلوں کو جو ہے صاف ستھرا رکھیں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں اللہ کے واسطے، اس ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اس زبان سے لوگوں کی برائی مت کیجیے، اس زبان سے غیبت مت کیجیے، اس زبان سے کسی کو گالی مت دیجیے، یہ ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مت لگائیے۔ ان سب چیزوں سے اگر ہم بچ جاتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اگر نہیں تو پھر اللہ یہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے سنت ادا کر لیجئے۔